بات شروع ہوئی، اللہ نے روک دیا، انہوں نے کپڑے میں لپیٹا اور لے جا کے مریم کو محراب عبادت میں ڈال دیا، اور ڈال کے یوحنا آ گئے۔ سارے راہب آئے جناب زکریا کے ساتھ جو بیت مقدس میں تھے، سب نے گود میں اٹھایا، اب پتہ چلا یہ تو بچی ہے، تو بیٹی ہے۔ اب سارے راہبوں نے کہا ہم پالیں گے اس کو، ہم پالیں گے، ہمیں دے دو، ہم پرورش کریں گے۔ خود اللہ کہتا ہے زکریا پہ وحی ہوئی، اللہ نے کہا، یہ سب سورہ مریم میں بیان ہوا کہ بھئی جس قلم سے توریت لکھتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ قلم نہر فرات میں ڈال دو۔ کیا آپ کو پتا ہے فرات کہاں سے نکلتی ہے؟ فلسطین سے نکل کے عراق آتی ہے، شام ہوتی ہوئی فلسطین کے پہاڑ سے نکلی فرات، نہر فرات یا دریائے فرات، اور وہ چلتا ہوا شام میں آیا، کہاں صفین کے میدان میں، وہاں بھی شام میں آپ جا کر، اور پھر وہ بل کھاتا ہوا اب یہ آیا کربلا کی طرف، اور پھر ایران نکل جاتا ہے، ایران نکل کے پھر جا کے سمندر میں ملتا ہے، یعنی 4 ملک طے کرتا ہے یہ دریائے فرات، اور 3 جگہ فرات کا قرآن میں ذکر ہے۔ اس لیے کہ عربی میں فرات کہتے ہیں میٹھے پانی کو، فرات کے معنی میٹھا پانی، اس لیے قرآن نے فرات کا ذکر خاص طور سے کیا، اس لیے کہ جتنے پیغمبر آئے سب فرات کے کنارے کنارے آئے، یعنی یہ تمہید تھی فرات کے کنارے، کوئی واقعہ فرات کے کنارے کامل ہونا تھا، کام شروع کرتا ہے یہاں پہ ختم کرتا ہے۔ فرات کے کنارے سارے انبیاء رہے، کسی نبی سے منسوب نہ ہوا دریا، حسین نے لے لیا، کہا پاس جاؤ اور دریا قیامت تک۔ پہ قلم ڈال دو، ڈوب کر جس کا قلم لہر پہ ابھر آئے وہ مریم کو پالے، یعنی بیٹی کی پرورش کتاب اور قلم سے منسوخ کر کے طہارت اور علم کی طرف منسوخ کر دیا۔ کتاب کا حکم، قلم کا حکم، اللہ کا حکم، زکریا کا قلم لہروں پہ ابھر آیا۔ سارے راہبوں نے کہا زکریا آپ ہی پالیں، بچی کو پالا، جہاں عبادت، جہاں خاص مسجد ہے، مسجد جہاں عبادت ہوتی، اسی میں ایک 2 چھتی بنا کے آدھے حصے میں ایک کمرہ بنا کے اوپر کی چھت میں مریم کو رکھا، لکڑی کی سیڑھی رکھی کہ جب کھانا دینا ہوا تو اوپر گئے کھانا دے کے آ گئے۔ جناب زکریا سگے خالو ہیں مریم کے، سگے خالو ہیں جناب مریم کے، جناب زکریا کی بیوی اور یوحنا دونوں سگی بہنیں ہیں۔ مریم اور یحییٰ خالہ زاد ہیں، یحییٰ ماموں تھے، عیسیٰ بھانجے تھے، لیکن ہم عمر تھے، ہم عمر تھے۔ یحییٰ جب پیدا ہوئے جب مریم کے عیسیٰ پیدا ہوئے، 7 سال، دونوں 7 سال، ایک ہی زمانے ایک ہی مہینے میں پیدا ہوئے۔ دیکھیں بیچ بیچ میں یہ جتنی باتیں آ جاتی ہیں کانوں میں پڑی رہیں تاکہ محفوظ رہیں، کبھی آگے تقریر ہو تو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ رشتے بتاتا ہوں، جغرافیہ بتاتا ہوں، دریاؤں کی تاریخ بتاتا ہوں، میدانوں کی تاریخ بتاتا ہوں، شجرے بتاتا ہوں، رشتے بتاتا ہوں، تعلیم و تربیت اولاد کی بتاتا ہوں، عزاداری کی اہمیت بتاتا ہوں، فلسفہ پڑھتا ہوں، منطق پڑھتا ہوں، قرآن کا حوالہ دیتا ہوں، حدیث سناتا ہوں، مرغے کی ایک ٹنگ، تاریخ بہت اچھی آتی رنگی رکھ کر۔ ارے سب آتا ہے، سب آتا ہے، تاریخ کو سب چیزوں کے ساتھ ٹاک کے سناتا ہوں، نہ قرآن چھوڑا کبھی نہ حدیث، ساتھ باتیں ہیں غور کرنی۔ تو قرآن سنا رہا ہوں، سورہ مریم سنا رہا ہوں آپ کے سامنے پورا، اور سب چیزیں اردو میں سناتا ہوں تاکہ بچے کے سمجھ میں آئے۔ ایسی زبان کیا بولنا کہ جو جنات سمجھیں اور کوئی نہ سمجھے۔
نہیں، میں دقیق زبان نہیں بولتا، مشکل لفظ نہیں بولتا. ایسے بہت سے آپ کے شہر میں اتر پڑے ہیں جو جناتی زبان بول رہے ہیں، اور لوگ صرف زبان سمجھنے کے لیے پیچھے پیچھے جائے، شاید سمجھ میں آ جائے، آج سمجھ میں آ جائے، آج سمجھ میں آ جائے. تو یہ کرتے 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 ایک چھوڑا، دوسرا پکڑا، تیسرا پکڑا، وہ بھی گئے، وہ بھی گئے، وہ بیمار ہو گئے، وہ ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور پھر مجمع واپس. سب جگہ جاتا ہے، بھاگ کے پھر یہی واپس آتا ہے. یہ میں 48 سال سے دیکھ رہا ہوں اس کراچی میں. اچھا چلو بھائی، اب انہی کو سنتے ہیں. وہ ہو گیا، وہ آئے ان کے پیچھے چلے گئے، وہ آئے ان کے پیچھے چلے گئے، وہ آئے ان کے پیچھے، نام آپ لگاتے رہیے، وہ آئے ان کے پیچھے چلے گئے، وہ آئے ان کے پیچھے چلے گئے. اور جب وہ ریٹائر ہو گئے، دوہرا رہے کیا پڑھا، وہ پڑھی ہوئی پڑھ رہے تھے. یہاں کیوں نہیں کہا پڑھی ہوئی پڑھ رہے تھے؟ چلو پھر وہیں، چلو پھر وہیں. یہ 48 برس سے کراچی میں دیکھ رہا ہوں. 1967 سے کراچی میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں، چکے چکے پہ ایک ایک امام باڑے. مجھ سے سینئر پاکستان میں اس وقت کوئی ذاکر نہیں. 67 سے کسی کی کتابت نہیں ہے. سب آئے، سب چلے گئے. ٹھہرا کون؟ اب وہ جو یہاں تک کے بچے ہیں ان سے مقابلہ ہو رہا ہے. ارے اس کے بعد والے بچے جو آئیں گے نا، ان کے جو بچے پیدا ہوں گے ان سے بھی کر لیجئے گا. دیکھ لیں گے، دیکھ لیں گے. آپ نہیں، کوئی اور. حوالہ آپ کا، پیغام کسی اور کا. گدائی یہ مریم ہے، پاکیزگی طہارت کا مقام. 14 سال کی ہو گئی. اس ناز سے، قدرت کی مرضی سے آج مسجد سے عورت گزر نہیں سکتی. حقوق نسواں اپنی جگہ، ٹھہر نہیں سکتی. کائنات کی کوئی عورت مسجد میں نہیں ٹھہری سوا 2 عورتوں کی، صرف 2 عورتیں ٹھہری ہیں. زندگی اور ایک بیوی 3 دن ٹھہری ہے. عورت کے لیے حکم ہے صحن سے گزر جائے، مسجد میں رکے نہ. فتویٰ ہے صدقے شیعہ سنی کہ آپ کر کیا سکتے ہیں. حقوق نسواں اسلام نے اتنے حقوق دیے. ایک مریم اللہ کے گھر میں رکھی ہے، ایک فاطمہ جن کا دروازہ مسجد میں بند نہیں ہوا، جب چاہے آؤ. تیسری بیوی فاطمہ بنت اسد جو اللہ کے گھر میں 3 راتیں رہی. بس یہ ہے اللہ کے ہاں طہارت اور پاکیزگی کی حد. سمجھ رہے ہیں آپ جملے کی اہمیت؟ سمجھ. عورت مسجد میں نہیں ٹھہر سکتی، گزر جائے. فتویٰ ہے صحن سے گزر جائے، بس ٹھہرے نہ. مریم ٹھہری ہیں حکم الہی سے. ایک نبی زکریا کی نگرانی میں، کس جگہ؟ جہاں محراب ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ اوپر. محراب نیچے، مریم اوپر. عظمت سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی عظمت کہ ایک بار جبریل آئے اور کہا اللہ کہتا ہے ہم آپ کو ایک بیٹا عطا کرتے ہیں. مریم نے کہا مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ جبریل نے کہا اللہ یہ کہتا ہے یہ ہماری قدرت ہے، ہم بیٹا دیتے ہیں. ظہر کے وقت پیغام آیا، عصر کے وقت خبر آئی عیسیٰ ہونے والے ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں، جلدی آگے بڑھنا ہے، مجلس ختم ہو رہی، خاطر پہنچنا ہے. ابھی جلوس کی مجلس پڑھنی، ایک لائن میں جلوس نکلے گا وہاں. آپ کو تیزی کے ساتھ چلنا ہے میرے ساتھ، ورنہ پھر کل ہی پوری تقریر سنیں گے آپ. چند منٹ رہ گئے، غور سے سن لیجیے بات، سننے کو پھر نہیں ملے گی. تبرک سمجھیے. جس مریم کو پالا گیا، پرورش کی گئی اللہ کے گھر میں، محراب کی چھاؤں میں، نبوت کی چھاؤں میں، توحید کی چھاؤں میں، آیات کی چھاؤں میں، اس سے زیادہ پاکیزگی کیا ہوگی؟ اور وہی عصر کا وقت تھا کہ وہی آئی، مریم نکلو یہاں سے. یہ کیا ہے جملہ؟ کہاں سمجھے تم؟ بات کی اہمیت ہی نہیں سمجھے.
میں نے کہا تھا جلدی میرے ساتھ چلنا، اگر تم نے ڈھیلا پن کیا تو تقریر نہیں سن پاؤ گے، اس لیے کہ تقریر کا شباب ان 5 منٹوں میں ہے، بس ختم ہو گئی تقریر، 5 منٹ میں ختم ہو رہی ہے، جلدی میرے ساتھ چلو، اب 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں ہے کہ پھر سے میں پورا سمجھاؤں، میرے ساتھ رہو۔ وہ مریم جس کی عظمت اللہ کی نظر میں کہ محراب کے قریب رہے، نبوت کی چھاؤں میں رہے، وحی کی چھاؤں میں رہے، اللہ کی نگرانی میں رہے، نبوت کی نگرانی میں رہے، اور خود اللہ کا بیٹا میں دیتا ہوں، اور وہی اصل کے بعد جلدی نکلو، ولادت کیا نہیں ہو سکتی ہے، یہ مسجد ہے کہ اللہ کا باہر جاؤ باہر جاؤ باہر جاؤ، یہ کیا؟ اب جملہ سن لو، مریم وہ کیا جملے دوں، اب جملے تو آنے لگے لیکن اب تم لینے کے لیے تیاری نہیں ہے تو میں کیا کروں، جملہ سنو، مریم تو اللہ کے گھر میں پلی تھی، نہ میکہ تھا نہ سسرال، اب جائیں کہاں؟ کہاں جائیں؟ یہی تو گھر ہے مریم کا، ماں تو ڈال گئی تھی مسجد میں، شادی ہوئی نہیں، 2 ہی گھر ہوتے ہیں عورت کے، یا ماں کا گھر ہوتا ہے، باپ کا گھر ہوتا ہے، یا پھر شوہر کا گھر ہوتا ہے، مریم کے تو دونوں گھر نہ رہے، ارے بھائی وہ تو وقت ہی اللہ کے گھر کی طرف، یہ کیا ہوا، خود ہی اللہ نے بیٹا بھی دیا اور خود ہی کہا نکلو، اب یہ وقت جو ہے یہاں سے نکلو، سنا ہے یا نہیں سنا ہے بچپن سے تم نے، یہ پتا ہے کہ نہیں مریم کو ہٹایا گیا، یہ وقت وہ ہے مریم جاؤ باہر جاؤ، کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا وہ ہے جس کے لیے مسلمان یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ جلدی جلدی ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو، رکنا نہیں ہے، انیس کی طرح رکنا نہیں ہے، ایسے غور سے مت دیکھو، ٹائم نہیں ہے غور سے دیکھنے کا، تقریر ختم ہو گئی، غور سے دیکھنے کا نہیں، سننے کا وقت ہے، دیکھنے کا ٹائم نہیں ہو، نکلو یہاں سے جاؤ، ہے نا ایسا، جاؤ۔ اب مریم کیا کریں، اب کیا کریں، جس گھر میں پالی گئی ہے اسی میں نکالا ہے، وقت ایسا ہے نازک، اس لیے کہ اس کے لیے چھاؤں چاہیے، جگہ چاہیے، حجرہ چاہیے، جائیں کہاں، کبھی مسجد سے نکلی نہیں، گلیاں جانتی نہیں، کسی کا گھر جانتی نہیں، کسی کے گھر میں جائیں کیسے، اگر جائیں تو بتائیں کیا، اس لیے کہ قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ مریم رونے لگی، مریم فریاد کرنے لگی، لیکن کس سے فریاد کریں، کیسے اللہ سے کہیں، اب یہاں پہ نزاکت ہے، جو اللہ گھر سے نکال دے، اب اسی اللہ سے یہ کیسے کہے مجھے بلا لے، معلوم ہے اللہ کا حکم کیا ہے، چونکہ نکالا جا چکا اب اس سے واپس نہیں لیا جائے گا، اس لیے اللہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اللہ میری مدد کر، اس لیے کہ اللہ کا چکا مدد نہیں ہوگی، تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ انکار کر دیتا کہ میں مدد نہیں کروں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ اب کیا کریں، امام فرماتے ہیں ایک بار مریم نے آواز دی، اے نبی آخر کے نواسے حسین میری مدد کا، اے حسین میری مدد کر۔ جیسے ہی مریم نے پکارا، حسین نے زمین کو لپیٹا، فلسطین سے مریم نے اپنے آپ کو کربلا میں پایا۔ فرات کے کنارے نینوا کی زمین پر وہیں سا پیدا ہوئے، کہاں؟ خاک شفا پر، کہاں عیسیٰ پیدا ہوئے؟ جب حسین کربلا آیا بھی مسائل نہیں پڑ رہا، پوچھا کیا نام ہے اس جگہ کا، کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا شق فرات، ایک نے کہا اس کا نام ہے ناصرہ۔ اب عیسائی کہتے ہیں ناصرہ میں پیدا ہو، ناصرہ ہے کہاں؟ اس لیے عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں، ناصرہ والے۔ ناصرہ اس کا نام اس لیے تھا کہ حسین کے 72 ناصر وہاں سوئیں گے۔ انصار، ناصرہ